بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ میں حوضری مینوفیکچرنگ ایسوسی ایشن کا کاشف صاحب کا یہ میرے پاس اسلام آباد بھی تشریف لائے تھے۔ سلامت صاحب اور برخوردار ہمارے فرق حبیب صاحب، خرم شہزاد صاحب اور ضیاء صاحب، میں اگر غلطی پہ لطیف ہیں، میاں وارث صاحب۔ مجھے تو جو کام چینمن میں ڈرائی پورٹ میں کہا گیا اور جو بات مجھے کی گئی ہے، میری طرف سے تو کوئی تاخیر نہیں ہے جی۔ ڈی ایس بھی ہمارے ساتھ ہیں، جی ایم آفتاب اکبر بھی میرے ساتھ ہیں۔ ابھی آپ ڈرافٹ بنائیں، ہم ابھی آپ کو ٹرین دینے کے لیے فریٹ ٹرین تیار ہیں۔ میں کوئی بزنس مین تو نہیں ہوں، لیکن شیخ ہوں، اور میں کشمیری شیخ ہوں۔ اس لیے میں آپ کو جو پہلی ٹرین دوں گا وہ فریٹ ٹرین ورکیبل ہوگی، آپ کے لیے پروفٹیبل ہوگی، آپ کے لیے اکنامیکل ہوگی، اور آپ کا اس کا ڈیلی بیسس کا راؤنڈ ہوگا، کیونکہ اگر ڈیلی بیسس آپ کی ٹرین چاہیے تو مجھے 3 کوچز چاہیے، تاکہ ایک کراچی سے چلے اور ایک جب واپس جائے تو نیکسٹ ڈے یہاں ٹرین موجود ہو۔ میں انشاءاللہ تعالی ہماری ایک جناح ایکسپریس آ رہی ہے، وی وی آئی پی ٹرین، لیکن آپ برا نہ منانا، میرا زندگی کا تجربہ ہے۔ پہلے بھی میں نے ایک ٹرین چلائی تھی فیصل آباد سے، شاید یہاں لطیف صاحب بول رہے ہو تسی، آپ کو مطالبے کرنے تو بڑے آتے ہیں، لیکن عملی طور پہ کرایہ دینے کا حوصلہ کریں، ہم وی آئی پی ٹرین جو ہے فیصل آباد سے چلانے کے لیے دیں۔ اور میں انشاءاللہ تعالی، مجھے خوشی ہوئی ہے، میری ساری تھکاوٹ میں پچھلے 8 دن سے ٹرین میں ہوں، اور یہ پورا مہینہ ٹرین میں ہوں، اور مجھے شوق نہیں ہے، ایسے ہی میڈیا کہہ رہا ہے کہ میں گنیز بک کا ریکارڈ توڑنے جا رہا ہوں، نو وے، میں ایسا شوق نہیں رکھتا۔ اور میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ میں اتنا خوش ہوں فیصل آباد آ کے۔ چیمبر کے دفتر میں گیا، چیمہ صاحب نے حالانکہ کافی ہمارے ساتھ جوڑو کراٹے کی کوشش کی، لیکن اچھی رہی میٹنگ۔ اور ڈرائی پورٹس گیا ہوں، اور اب یہاں آیا ہوں۔ مجھے خوشی ہوئی ہے کہ کامیابی کی، عمران خان کی حکومت کی کامیابی کی اصل نشانی جو ہے وہ فیصل آباد میں محسوس ہوئی ہے۔ اور میں انشاءاللہ 7 تاریخ کو ملوں گا خان صاحب کو، عمران خان صاحب کو، تو ان کو دعوت دوں گا آپ کی طرف سے کہ آپ فیصل آباد جائیں اور لوگوں کو سنیں کہ ہماری پالیسیز جو ہیں، لوگوں نے تو جو کچھ کرٹیسزم کر رہے ہیں، جو کرٹیسائز کر رہے ہیں، وہ یہ نہیں سوچ رہے کہ کس طرح کا لٹا پٹا خزانہ ہمیں دیا گیا۔ 6 بلین روپیز پر ڈے، اب تو 7 ہو گیا ہے، ہمیں سود دینا پڑ رہا ہے۔ آلموسٹ یہ ملک ایک ڈیفالٹ ملک تھا، جسے ایک ڈیفالٹ کی دیوار گر رہی تھی عمران خان کی حکومت کو، جسے کہ سہارا دیا گیا ہے۔ دبئی جا کر بھی، سعودی عرب جا کے بھی، چین کے ٹور میں بھی میں ساتھ تھا، اور جہاں تک کہ پاکستان کا فارن ایکسچینج اس وقت ریزرو ہے، وہ 6 مہینے کے لیے جس مشکل سے اکٹھا کیا گیا ہے، وہ اس لیے کیا گیا ہے کہ آئی ایم ایف اپنی شرائط پر قرضے نہ منوا سکے، اپنی شرائط پر پاکستان کو مجبور نہ کرے بجلی کی پرائس، گیس کی پرائس۔ اور میں غریبوں کو کہنا چاہتا ہوں، دیانتداری سے کہنا چاہتا ہوں، میرا اللہ کے سوا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، میں تنہا انسان ہوں، کہ یہ جتنی غریب آدمی کو گیس اور بجلی میں مار پڑی ہے، یہ نواز شریف اور آصف زرداری کی وجہ سے پڑی ہے۔ تمام تباہی جو پھیلی ہے کہ اتنا بڑا، اب آپ دیکھیں ایک چھوٹی سی مثال ہے، ابھی میں نے چیمبر میں بات کی، ویسے تو یہ فنکشن اکٹھا ہی ہونا چاہیے تھا، پتہ نہیں آپ نے کیوں بیچ میں there was nothing difference there and here، کہ 2 بلین US ڈالر کی، جی 2 بلین US ڈالر قرضہ، 27 کلومیٹر کی ہم اورنج لائن بنا رہے ہیں جی۔ اگر آپ اور دیکھیں میٹروز جو سبسڈیز میں چل رہی ہیں، اگر میں آپ کو یقین ڈالیں، میں سوچ رہا تھا، مجھے شرم آتی ہے عمران خان سے اور کیبنٹ میں یہ بات کرتے
کہ انہوں نے 40 50 کروڑ روپے کے ہیریٹیج ریلوے اسٹیشنوں کو تباہ کر کے 50 80 کروڑ روپیہ 2 بلین روپیز اسٹیشن پہ لگایا ہے. اور میرے پاس ایک اسٹیشن میں اگر صرف نارووال میں 100 صفائی والے نہ ہوں تو اس کو مینٹین ہی نہیں کیا جا سکتا, اور سواریاں 6 لاکھ روپے کی ہیں صرف. فیصلہ آباد والے آئیں جی, اتنے بڑے آپ لوگ ہیں, ہم فیصلہ آباد کا اسٹیشن آپ کے نام کرتے ہیں. لوگ نام سے زندہ رہتے ہیں جی. کس نے پڑی ہوئی دولت بینکوں میں دیکھی ہے جی؟ اچھی گھڑیاں لوگ کیوں پہنتے ہیں؟ میں تو شیخ ہوں, ایسی نہیں پہنتا. کیوں لوگ اپنی کمپنی کی مشہوری کے لیے اپنی وہ دولت جو ہے جس کی دہشت کوئی نہیں, جس کا نام کوئی نہیں, جو بینک اکاؤنٹوں میں پڑی ہے, وہ کاغذی کرنسی ہے, پلاسٹک کی کرنسی ہے, اس میں کوئی کشش نہیں ہے. دولت وہ ہے جس سے عام آدمی کو فائدہ ہو. دنیا میں کئی جانوروں کے, پالتو جانوروں کے, پالتو جو بھی اس کو کہہ لیں, ان کی قبروں پہ ہیرے لگے ہوئے ہیں. کئی پیٹ اینیملز جو ہیں ان کا اتنا اکاؤنٹ ہے دنیا میں, 8 ایسے پیٹ اینیمل ہیں جس کے ہمارے سارے خزانے ڈومیسٹک, انٹرنیشنل اور اسٹیٹ بینک کے ملا کے ان کا اکاؤنٹ ہیں, وہ اینیمل ان کے نام پہ ہیں. سو میں اعلان کرتا ہوں جی, فیصلہ آباد ساری چیمبر لے, مینوفیکچرنگ لے, گڈز والے لیں, اپنے ریلوے اسٹیشن کو ٹھیک کریں. ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہیں. کم از کم یہ تو کریں نا آپ, کہ کہیں کہ ٹھیک ہے جی ہم اس کو ٹھیک کرتے ہیں. اپنے اپنے بورڈ لگائیں, چنمن لگائیں, ستارہ لگائیں, وہاں آگے تھوڑی سی چادریں دے کے بورڈ لگانے کے لیے. میں کہا چلو اس طرح نہیں ہوتا. میں مال لگانے سے بات بنتی ہے جی. سر سید ایکسپریس ہماری مارچ آ رہی ہے جناح میں, اس سے 1-1.5 مہینے لگیں گے. ہمارے پاس کوچز نہیں ہیں, ہم پرانی کوچز کو ویسے ہم ٹینڈر دے رہے ہیں, نئی کوچز کا بھی اور فریٹ ٹرین کا بھی. ہم 24 ڈی ایس بھی میرے ساتھ ہیں جی, ہم 24 گھنٹے کے اندر آپ کو کنٹریکٹ, بلکہ ہم آپ کو ٹرین ہی دینے کے لیے تیار ہیں. ہمیں پٹرول کا خرچہ دیں, ہمارے ڈرائیور کی تنخواہ دیں, اور تھوڑا بہت پٹڑی کا کرایہ دیں, ہم اس کو فیصلہ آباد فریٹ ٹرین کے نام سے اعلان کریں. لیکن اب اگلا کام آپ کا ہے. میں 8ویں دفعہ وزیر بنا ہوں اور دوسری دفعہ ریلوے میں وزیر ہوں. اس وقت بھی میں آیا تھا فیصلہ آباد اسٹیشن پہ, شاید میری عمر کا اب کوئی بندہ نہ ہو یہاں پہ. شکر ہے, تھینک یو ویری مچ. ہاں جی, جو باتیں میں نے اس دن کہی تھی, میری باتیں آج 14 سال کے بعد بھی ویسے ہی ہیں. سو اس قوم سے شیئر کریں. اس قوم کے رفاع عامہ, ایک آدمی نماز پڑھتا ہے, روزے رکھتا ہے, حج کرتا ہے, زکوٰۃ دیتا ہے, کمال نہیں کرتا, یہ اس پہ فرض ہے کہ وہ مسلمان ہے. یہ کسی کے احسان نہیں کر رہا. اصل کام یہ ہے کہ انسانیت کی خدمت کرتا ہے. کوئی پانی کی وہاں اسے کیا کہتے ہیں جو مشینیں لگاتا ہے. دیکھیں نا ہمارا معاشرہ کتنا گر چکا ہے. جو پینے والا وہ ڈرم سا رکھا ہوتا ہے, اسے واٹر کولر, اس کے ساتھ جو گلاس ہے اس کو بھی لوہے کی سنگلی سے باندھا ہوتا ہے. سو آئیں ہم آگے بڑھیں. اور جو معاشرہ تنزلی کا شکار ہے, ہمارے یہاں عمران ڈسیبل کے لیے بیچارے پنڈی سے چلے ہوئے ہیں, ایک ورکر آدمی ہے, سارے اسٹیشنوں پہ وہ ڈسیبلز کے لیے چیئرز دے رہا ہے. ہمارا ایک مدثر لڑکا ہے, وہ ابھی تک بیچارہ لاہور میں بیٹھا ہے. ہمارا 7 کروڑ کا ٹینڈر ہوا, ایک معمولی ریلوے کے ملازم کا بیٹا ہے, پی ٹی آئی کا کارکن ہے. اس نے کہا جی کہ میں اللہ کی راہ کے لیے سارے ٹریکر لگاؤں گا. سو 10 تاریخ یا 12 تاریخ سے آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے ساری ٹرینوں کی لوکیشن دیکھ سکیں گے. اپنے موبائل فون پہ آپ دیکھ سکیں گے کہ سارے اسٹیشن ہم وائی فائی کر رہے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایک کانٹا بھی اٹھاتا ہے کسی کا راستے میں سے, تو یہ بھی اس کے لیے جنت کا دروازہ کھولتا ہے. سفر کی سہولت پرووائڈ کریں. ہم 7 کروڑ لوگوں کو اینولی اٹھا رہے ہیں جی, اور یہ ان کی مہربانی ہے کہ بعض ٹرینیں ہماری پیسنجرز 160 اور 140 پہ چلی گئی ہیں, بیچارے سیٹیں ہی نہیں ہیں, سیٹوں پہ بیٹھے بغیر چل رہے ہیں. ہم نے یہ 20 ٹرینیں 100 دنوں میں چلائی ہیں, 20 اور چلانے جا رہے ہیں. آئیں فیصلہ آباد کے لوگ آگے بڑھیں جی, اپنی ٹرین لے کر آئیں. آپ دیکھیں وہ میرا مطلب ہے کہ میں پلانٹ لگا دیتا ہوں ادھر, آپ کو لگا دیں. کتنے کا؟ تھوڑے سے لاکھ کا پڑتا ہے. فری لگا کے دیں. سر ہم اعلان کر رہے ہیں, ابھی دستخط کریں اسی پہ خرم بھائی.
نہیں گورنمنٹ نہیں دے گی دعائی خدا دی میں چلے جانا آج بعد ہی تانوں پڑھن گے خرم صاحب اسی دینی ہے جگہ کوئی دیو سانو اہی پلانٹ گلی پلانٹ ریلوے اسٹیشن خالی پڑا ہے جی آئیں لگائیں فری لگا کے دیو اور یہ نیکی کا کام ہے جنت میں جگہ بنائیں گے اور ٹوائلٹس کو ٹھیک کروائیں اور جہاں تک کہ ہم نے کراچی کے لوگوں کو 2 ٹرینیں دی ہیں جی اسی مہینے میں فریٹ ٹرینیں آپ 1 ٹرین لے لیں ہم سے اب اس سے زیادہ کیا ٹینڈر کہیں گے آپ کل آپ ہوں نہ ہوں ہماری طرف سے اعلان ہے اور میں کاشف سے بڑا متاثر ہوں یار اس کو بڑا زبردست نالج ہے اپنے بزنس کا اور اس نے تو ایسے ہے 6 کے پہاڑے کی طرح یہاں کاغذ بھی آگے نہیں رکھا ہوا ورنہ کئی لوگ امریکن صدر کے پاس جاتے تھے اور لکھ کے دیتے ہیں آئی ٹیک دس اپرچونٹی ٹو ریکویسٹ یو اور پہلی دفعہ عمران خان کی پالیسیز کو فوراً دنیا میں بھی اکنالج کیا گیا ہے امریکہ میں 8-9 قسم کی پاور سیکشن ہے پینٹاگون ہے CIA ہے کانگریس ہے پریزیڈنٹ ہے تھنک ٹینک ہیں سب کے سب ریکگنائز کر رہے ہیں کہ جو عمران خان افغانستان کے بارے میں کہتا تھا وہ درست کہتا تھا ہم نئی لائن ڈالنے جا رہے ہیں جی 160 میل منیمم سپیڈ ہوگی انشاءاللہ آپ کو 6-8 گھنٹے میں کراچی لے جائیں گے کراچی ٹو پشاور اور 15-20 دنوں میں اس کا انشاءاللہ معاہدہ ہو جائے گا 8-10 دن میں ہم عام ٹینڈر بھی دینے لگے ہیں ML2 ML3 تفتان ایران تک کوئٹہ سے آئیں پرائیویٹ پارٹیاں ہم جناب علی ہماری زمین حاضر ہے ہمارا نالج حاضر ہے پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس خزانہ لوٹ جو ہے نا جی 68 کروڑ روپے کا لوکوموٹیو جو ہے دے گئے ہیں جس کی کل قیمت 30 کروڑ روپے ہے بلین روپیز کمیشن میں کھا گئے ہیں لوگ اور آپ یقین کریں میں ریلوے کے مزدوروں کو اور افسروں کو سلام پیش کرتا ہوں کہ ہتھوڑیوں سے انہوں نے 20 نئی ٹرینیں چلائی ہیں پرانی ٹرینوں کو ٹھیک کر کے یہ ہم عظیم قوم ہیں اور 2019 PTI والے تو 3 مہینے کی 90 دن کی ہمیشہ 100 دن کی بات کرتے ہیں میں بزرگ سیاسی ورکر ہوں میں 1 سال کی بات کرتا ہوں انشاءاللہ 2019 میں عمران خان اس قوم کو مسائل سے نجات دلا دے گا مجھے پورا یقین ہے اور جتنی عمران خان محنت کر رہے ہیں باقیوں کو چھوڑیں وہ اقتدار میں ہوتے ہیں تو چلتے اس طرح جیسے جاگنگ کر رہے ہیں وہ پکڑے جائیں تو لیٹتے ایسے ہیں جیسے مردہ جو ہے نا ویسے ہی اب 8 گھنٹے کا مہمان ہے ایسے بیہیو کرتے ہیں جیسے آکسیجن ٹینٹ میں لگے ہوئے ہیں اوہ یہ چھوٹی سی پتھری ہے یہ اتنی سی پتھری ہے جی کئی بندوں کو میرے شہر میں ہیں بیچارے میں نے کہا حضور آئیں لال حویلی کا پیر جو ہے انگلی رکھ کے دم کرے گا اور پتھری نیچے چلی جائے گی کیا ڈرامے بازی کا یعنی جیل کاٹنے کی بھی جرت نہیں ہے ہمیں ہم عام لوگ تھے ماں کا جنازہ چھوڑ کے 7 سال ہم نے کاٹی کوئی ہم نے چیخیں نہیں ماری اور پروٹیکشن آرڈر آپ کو روز سپیکر دے دیتا ہے مجھے پتا ہے کیوں دیا جا رہا ہے پروٹیکشن آرڈر آپ کو میں بچہ نہیں ہوں میں عمران خان کی دوستی بھائی چارے اور محبت میں خاموش ہوں میں جس دن بول پڑا تو اس دن بات دور نکل جائے گی اور یہ پیک پہ اعتراض کر رہے ہیں بالکل بلائیں جس کو بلانا ہے یہ آپس میں ملے ہوئے ہیں وہ شہباز شریف کہتا ہے واسطہ اللہ رسول کا شیخ رشید نہ آئے اللہ رسول کا واسطہ ہے سپیکر صاحب وہ اس کے قدموں میں گرا ہوا ہے کہ شیخ رشید نہ آئے اور بہانہ بنا رہے ہیں کہ ہم 2 نام اور یہ ہماری طرف سے ہی ان کو مشورہ دیا جاتا ہے 1-2 نام دے دو ہم ان کو اس کے روکنے کی خاطر اور بابا ان کو پہلے اناؤنس کرو مجھے بعد میں کرو میرا نام پرائم منسٹر عمران خان نے بھیجا ہے قانونی طور پر اس کا کوئی راستہ نہیں روک سکتا اور پبلک اکاؤنٹ کمیٹی چلانا سپیکر کا کام نہیں ہے اس کا کام ہے ہاؤس چلانا پبلک اکاؤنٹ کمیٹی چلانا وہ بھی انشاءاللہ تعالی 7 تاریخ کو میں عمران خان صاحب سے مل کے 8 تاریخ کو پریس کانفرنس کروں گا مجھے امید ہے اسی 11-12 تاریخ کو کیونکہ مجھے ریفرنس لاہور ہائی کورٹ میں ایک کیس لگا ہوا ہے اس کے بعد میں اللہ کو منظور ہوا تو یہ کیس بھی دائر کروں گا کہ 23 کیسز ہیں لوگوں پر جی